لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین، حج کے خصوصی پروگرام میں یوم العرفہ کے حوالہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین کرام، رب کائنات نے اس مخلوق کائنات کے اندر رب کائنات نے اس انسانیت کی تخلیق کے اندر رب کائنات نے جو انسانوں کو پیدا کیا، تو اس میں رب کائنات نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بعض کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا حسن عطا فرمایا ہے. بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت ہے، بعض شہروں کو بعض شہروں پر فضیلت ہے. اور پھر اگر ہم انبیاء رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو جناب رب کائنات نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے بہت سے دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آج کا جو دن یوم العرفہ کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتنا معتبر ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ افضل الایام ہے. یہ تمام دنوں کے اندر یوم عرفہ کو فضیلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا 8 ذی الحجہ کو، اللہ اکبر، تو جب آپ کو تردد ہوا تو پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ رب کائنات نے حکم دیا تو آپ کو معرفت ہو گئی. جب معرفت ہوئی تو یہ یوم العرفہ کہلایا گیا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور مناسک حج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے، اور اس وجہ سے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے. رب کی پہچان ہو گئی، رب کی معرفت ہو گئی. تو آج کا دن بڑا معتبر دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، فضائل حج پہ بات کریں گے. اور آج ہمارے سیٹ پہ بہت بہار ہے، اور علم و حکمت کے جو دریا بہیں گے انشاءاللہ، اور معرفت کے خوبصورت مہمان جلوہ فرما ہے. اور مہمانوں کا تعارف میرے انتہائی محترم عزت مآب جناب صفدر المحسن صاحب کریں گے. بہت شکریہ قاری صاحب، سلامت رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، حج کی خصوصی ٹرانسمیشن سال 2020 1441 ہجری کا یہ خوبصورت زیوکار دن، عزت والا، حرمت والا، رفت والا، رحمت والا، شفقت والا، برکت والا، انتہائی عظیم المرتبت دن، منتخب بندوں کے لیے منتخب انعام کا دن، یوم عرفہ. ہماری خوشبختی ہے کہ ARYQ-TV پر ہر سال کی طرح الحمدللہ تعالی ہم یہ سعادت پا رہے ہیں کہ آج کے عظیم المرتبت دن کے فضائل، برکات اور اس دن میں تقسیم ہونے والی تمام نعمتوں کا ذکر ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. جس طرح میرے انتہائی محترم برادر قاری محمد یونس قادری صاحب نے آغاز کیا، آج کا دن بڑی عزت اور حرمت والا دن ہے. آج کا دن بڑا پاکیزہ ترین دن ہے. یہ یوم عرفہ کا دن ہے. آج اللہ کے منتخب بندے اللہ رب العزت کے حضور اپنی اپنی بندگی کا اظہار پیش کرنے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہے. آج عرفات کا تاریخی میدان جلووں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ناظرین، انہی تابناکیوں کا ذکر ہماری آج کی نشست کا موضوع سخن ہے. آج رب کائنات کی رحمت نے اپنے بندوں کو کس طرح گھیر رکھا ہے ہم یہ جانیں گے. آج اس کے احسان، اس کے کرم اور اس کے جود و سخا کے دستر پر کون کون سی نعمتیں بٹ رہی ہیں، آج ان کا اظہار ہوگا. آج اس کی مغفرت کی بارش اس کے بندوں کے گناہوں کو کس کس طرح دھو رہی ہے، اس بارش کا ذکر ہوگا. یہ سب کچھ جانیں گے ہم اپنے معزز اسکالر سے، علماء سے اور دین متین کا علم رکھنے والوں سے. مجھے بڑھنا ہے اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف، ان کے تعارف کی طرف. سب سے پہلے تشریف فرما ہے ARYQ-TV کا ایک انتہائی باوقار خوبصورت چہرہ. عرصہ دراز سے وہ دین متین کی خدمت کی سعادت پا رہے ہیں.
کال اللہ اور کال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغمے پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں. میری مراد مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کے ساتھ عرض وطن کی عالم اسلام کی ایک انتہائی ذی وقار ذی احتشام شخصیت, خانقاہی نظام جن کا تعارف ہے, تصوف ان کا موضوع ہے, ہمارے بڑے قدیمی مشفق اور مہربان ہیں حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان سکولر, بڑے خوبصورت لب و لہجے سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا ہے, بڑی خوبصورتی سے, بڑی صراحت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اپنی باتوں کا اور روئے سخن کا رخ جو ہے وہ اپنے ناظرین اور سامعین کی طرف موڑنے کی صلاحیت رکھنے والے ہمارے انتہائی محترم مکرم سکولر جناب حافظ محمد عرفان اللہ. حافظ صاحب آپ کا بھی خیر مقدم. جزاک اللہ. اور میرے بائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں اور میرے دل کی جانب تشریف رکھتے ہیں, ہمارے دل کے بہت قریب, اور تعلیم, تعلم, درس اور تدریس جن کا شعبہ ہے, علم کا نور بانٹنے والی بڑی ذی وقار شخصیت جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کے آخری مہمان عرض وطن کے معروف, پوری دنیا میں عزت پانے والے ثناخوان رسول, ان کے نعت کو اللہ رب العزت نے ثنا نگار بھی بنایا ہے, ان کے قلم کو بڑی عزتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. اے آر ویکو ٹی وی کے خوبصورت اینکر پرسن جناب الحاج سرور حسین نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ناظرین مکرم, آج یوم عرفہ ہے, حج کا ایک بہت بڑا رکن ادا کیا جا رہا ہے, اور آج کے اس عظیم دن میں ایک بڑی عظیم المرتبت شخصیت جن کا تعلق دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے ہے, وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور انتہائی بڑی شخصیت اور دن بھی بڑا اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرمایا. میری مراد ہے عکس مہر علی, قاسم فیضان غوثیہ, جگر گوشائے تاجدار گولڑا, حضرت پیر سید عبدالحق شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آج وہ وصال فرما گئے, وہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیو ٹی وی کی جانب سے, اپنے محترم چیئرمین حاجی عبد الرؤف صاحب کی جانب سے, اپنے تمام کارکنان کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے جناب پیر سید غلام معین الحق شاہ گیلانی زید مجدہ زادہ شرفہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ رب العزت حضرت قبلہ شاہ سید عبدالحق صاحب کے صدقے اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت فرمائے, اور جس طرح بڑی خوبصورت زندگی گزار کر وہ رخصت ہوئے, اللہ کریم ان کے نقوش پا پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اچھی زندگی نصیب فرمائے. ہمیں بڑھنا ہے آج کی اس خصوصی حج ٹرانسمیشن میں پہلے کلام کی طرف. جی, آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب. بسم اللہ جی, عطا ہو جی. لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا, لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے, سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا, لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. یوں سویا بخت جگایا ہے, ہمیں اپنے پاس بلایا ہے, ہمیں اپنے پاس
بلایا ہے، کیسے ہو تیرا شکر ادا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، جھکتا ہی جائے سر مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، جب دیکھا تیرا در مولا، اشکوں نے مسلسل ورد کیا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، ایک گونج سنائی دیتی ہے، مخلوق دعائی دیتی ہے، مخلوق دعائی دیتی ہے، ہوں ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ، رحمت کا سر پہ سایہ ہو، جب آخری وقت خدایا ہو، تو آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا، لبیک اللہ لبیک اللہ، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، سب دور بلائیں ہوتی ہیں، سرور ہے یہی بس ورد میرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک واہ 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 واہ، ماشاء سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ، سبحان سرور اللہ بھائی سبحان بہت اللہ۔ خوب، اللہ کریم آپ کو ماشاء بہترین اللہ۔ جزا سے نوازے۔ ناظرین مکرم، کیا خوبصورت آغاز کیا اپنے کلام سے آج کے دن کا، سبحان اللہ۔ عزت والا دن، حرمت والا دن، پاکیزہ ترین دن ایک بندہ مومن کی زندگی کا۔ آج کے دن کی فضیلت، اہمیت اور برکات کو سمجھنے کے لیے گفتگو کے سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے بڑھنا ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب قبلہ، یوم العرفہ، دن کی پہچان، دن کی فضیلت اور برکت کے ذکر سے ہی اگر گفتگو کا آغاز کیا جائے تو تاکہ بالکل پہلے ہی لمحے سے اس دن کی عزت اور حرمت جو ہے وہ ہمارے دل میں بالکل پختہ نقش ہو جائے، یہاں سے آغاز کیجئے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صفدر بھائی، آج کا دن انتہائی پرکیف، سبحان اللہ، پر نور، اللہ واہ واہ اکبر۔ واہ،
پر رحمت پر بہار، اتنی عنایات اور نوازشات کا حامل دن ہے جن کو کوئی شخص بھی شمار نہیں کر سکتا۔ رب کی بارگاہ سے آج کے دن کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بخشش کے کتنے پروانے بٹتے ہیں، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ افضل الایام، ابھی قاری صاحب نے کہا تھا افضل الایام، اس کی گہرائی میں جائیں، یعنی ایام میں جمعہ کا یوم بھی ہے، عاشورہ کا یوم بھی ہے، عیدین کے ایام بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس دن کو تمام دنوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے افضل الایام قرار دیا ہے۔ جمعہ سید الایام ہے، یہ اس سردار سے بھی افضل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کائنات کے خالق نے اس دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ دو مقام پر قرآن پاک میں فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب التفسیر جو ہوتا ہے، احادیث کی کتب کے اندر ایک باب اور ایک عنوان ہوتا ہے جس کو کتاب التفسیر کہتے ہیں، جی مفتی صاحب، یعنی قرآنی آیات کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کتاب التفسیر۔ سبحان تو اللہ۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشہود ہے نا، اس مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی مشہود اس کو کہتے ہیں جس میں حاضری کثرت سے ہو۔ اب اس میں دو حاضریاں کثرت سے ہیں، ایک تو عرفات کے میدان کے اندر جو منظر، جو کیفیت، جو ماحول ہوتا ہے کثرت سے اور لبیک کے ترانے ہوتے ہیں، اور دوسرا آسمانوں سے فرشتے کثرت سے آئے ہوتے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ کے میں سمیٹتا ہوں، دوسرے مقام پر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ بھی قرآن کی آیت اور یہ بھی قسم ہے، تو اس میں ایک شف اور ایک وطر ہے۔ تو شفع سے مراد 10 ذی الحج شریف کا یعنی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اور وطر سے مراد آج کا دن 9 ذی الحج کا دن، عرفہ کا دن۔ بہت خوبصورت ناظرین، حضور قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے مشہود بالملائکہ ہے، اس دن ملائکہ اترتے ہیں، اور میں نے بڑھنا ہے جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی کی جانب سے، میں چاہوں گا اسی پہ کچھ ذرا آپ مزید روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آج کا دن امت مسلمہ کے وقار کا دن ہے، سبحان اللہ، ان کے بھرم اور عزت کا دن ہے، جی ڈاکٹر صاحب، اور آج کا دن بکھرے ہوئے دانوں کو جوڑنے کا دن ہے، ایک پیغام کا دن ہے حج۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان سال کے دنوں میں کسی دن بھی اتنا زیادہ ذلیل، حقیر اور رسوا نہیں ہوتا جتنا آج کے دن اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک، اور خون کی طرح ہمارے جسم میں وہ گردش کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے، نافرمانی پر برانگیختہ کرتا ہے، کسی کو کسی جرم میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو کسی میں، تاکہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے مخلوق۔ اور جو یوم عرفہ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا اس کی جو کی ہوئی محنت ہوتی ہے، اس پر پانی پھرنے سے شیطان رسوا ہوتا ہے، تو یہ رسوائی کا دن ہے۔ اور یوم عرفہ کے حوالے سے ایک اور پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس دن شعوری طور پر بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پورے احساس کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے حج کی، اور جن جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، جس طرح قیامت کے دن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، بالکل اس دن بھی اپنا اپنا رخ لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر مغفرت کی طلب کی جا رہی ہوتی ہے، اور بڑی کیفیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جیسے ہی حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانگی تک یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی آنسوؤں کے دریا ہوتے ہیں جو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور پہلو جس کی طرف اس وقت ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آج
شاید وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے جو سالہ سال سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کی شامت یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے حج، اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سفر ہے یہ حج، تو ہو سکتا ہے آتش عشق کو بھڑکانے کا ایک سبب ہو. یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ان اسباب پر ہمیں کیونکہ گفتگو کرنی ہے، ہمیں اس بارے میں جاننا بھی ہے. اس دفعہ جو عالمگیریت اور اجتماعیت کا جو ایک عنصر جو ہے وہ حج کی جو پہچان ہوتا ہے اس میں بہرحال ایک آزمائش کی وجہ سے کمی آئی ہے. تو اس ایشو کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکشن میں بھی لائیں گے اور جانیں گے آپ سے ہی انشاءاللہ بعد میں دوسرے اسکالر سے. ناظرین، یہاں آج کی اس خصوصی یوم عرفہ کی حج ٹرانسمیشن میں ایک مختصر سا وقفہ آج کے پاکیزہ دن کی یادوں سے. آپ جڑے رہیے، چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ خوبصورت صدائیں آپ سماعت کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جناب قبلہ سرور حسین نقشبندی صاحب نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ یہ صرف انسان کی زبان ہی اس وظیفے میں تر نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ. اور سرور بھائی کے شعر بہت پیارا کہ ارض و سما اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ گونج سنائی دیتی ہے، مخلوق دہائی دیتی ہے، ہوں ورد میں جیسے ارض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ. خواجہ صاحب کی جانب بڑھنا ہے. خواجہ صاحب قبلہ میدان عرفات، اور یہ خوبصورت جگہ ہے جہاں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جہاں صبر ملتا ہے، بخشش کی سند عطا ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس پہ ذرا روشن ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. یہ اس پہ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہو بھی چکی ہے. میں اس کو آغاز یہاں سے کروں گا ٹھیک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ان پانچ ارکان کا، جیسے اسلام کے لفظ پر پانچ ہیں، حرف پانچ ہیں اور اس کے ارکان بھی پانچ. جی ہاں صاحب. ان پانچوں کا مجموعہ جو ہے یہ محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ خواجہ صحیح، سبحان اللہ. محبت ہی محبت ہے. واہ اگر واہ. کلمہ پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کسی کو بہت زیادہ محبت ہو تو اس کو مثال کیسے دیتے ہیں، یہ تو اس کا کلمہ ہی پڑھتا ہے. اللہ یہ بھی محبت ہے. جی اور جی. کسی کی گلی میں ایک دفعہ روزانہ جائے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی محبت ہے کہ وہ روزانہ جاتا ہے. تو جو 5 وقت اس کی ہوں حاضری دے تو یہ بھی محبت ہے. تو اسی طرح روزہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتا، شام کو سب چیزیں آگے لگی ہوئی ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی، نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ یہ آردہ حکم تھی سے تک ہوسوں. کیا کہتے اللہ. تو یہ بھی محبت ہے کہ اس کے حکم کے بغیر میں نے کچھ نہیں کھایا. اور اس کے گھر کا طواف کرنا یہ بھی محبت کی علامت ہے. تو یہ تو ہے تو سارا محبت ہی محبت. اب محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کی پہچان تو ہونی چاہیے. ٹھیک. اگر اس کی پہچان ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ تو یہ مقام عرفات جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ حج کے جتنے ارکان ہیں وہ اگر ایک پلڑے میں ڈال لیں تو ایک پلڑے میں میدان عرفات میں چند لمحوں کے لیے یا ایک لمحے کے لیے قدم رکھ دینا، یہ دوسرے پلڑے میں ڈال کیا دیں. بات. سبحان اللہ. تو اگر وہ باقی تمام ارکان آپ کریں اور ایک یوم عرفہ میں وہاں آپ نہ جا سکیں، حج نہیں ہے. اور اگر باقی کچھ نہ کریں اور یوم عرفہ وہاں پہنچ جائیں ٹھیک. تو آپ کا حج ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا اگرچہ نامکمل ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی اہمیت اس کو کیوں ہے کہ تمام ارکان پہ یوم عرفہ کو، میدان عرفات کو کیوں اہمیت ہے؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نام پہ غور کریں. اور نام اس کا ہے میدان عرفات. عرفات اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جو بچھڑے ہوئے تھے اماں اور ابا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، وہ یہاں آ کے ملے تھے.
اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو ملنا ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اس کا وہ اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو سارے ارکان کو دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یار کی پہچان ہے. حج بھی اسی کا ہے جس نے یار کو پہچان لیا. ایسے ہی تو سبحان اگر اللہ. پہچانا نہیں ہے تو واہ پھر واہ آپ کا کوئی حج بھی نہیں ہے. ماشاء قبر میں اللہ، بھی ماشاء پہچان پہ ہی دار و مدار ہوگا. واہ واہ واہ. اور پہچاننے بہت کے لیے تو خوبصورت. دیکھنا بڑا ضروری ہے. امروز ندیدی آہا. اگر روح صنم را کیا پردہ بات. بقیامت رخ جانا چشناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب اللہ کریم آپ سبحان کے شعری ذوق کی اس برکت کے بدلے ہمیں بھی خیرات. ہمیں سوال آگے بڑھنا ہے، لیکن آپ نے جس طرح رخ جانا کی بات کی ہے تو حج کے موقع کے حوالے سے ایک شعر، اور اس کے بعد دعا لیتا ہوا مجھے حافظ صاحب کی طرف بڑھنا ہے. حج کا سفر ہے اس میں کوئی ساتھ بھی تو ہو. حج کا سفر ہے اس میں کوئی ساتھ بھی تو ہو، پردہ نشی سے اپنی ملاقات بھی تو ہو. حج کا سفر ہے اس میں کوئی ساتھ بھی تو ہو، پردہ نشی سے اپنی ملاقات بھی تو ہو. ناظرین ہمیں بڑھنا ہے سلسلہ سوالات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ساتھ لے کے جاؤ، اور ساتھ کے بارے میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا کیا بات ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ. سبحان جو اللہ. ساتھ جاتا ہے وہ تقویٰ جاتا ہے. اللہ. واہ واہ واہ. ناظرین ہمیں سوالات کی نشست سے آگے بڑھانی ہے. یوم عرفہ کی فضیلت، برکات اور رحمتیں، برکتیں جو اس دن میں نازل فرماتا ہے اللہ، اس کی تفاصیل ہم جان رہے ہیں. ہمیں بڑھنا ہے حافظ عرفان اللہ صاحب کی جانب. حافظ صاحب قبلہ بھی بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ حج کی ایک پہچان ہے، ایک وقار ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بڑا شاندار تشخص ہے تمام اقوام عالم میں، جو اس کی اجتماعیت اور عالمگیریت ہے. اس دفعہ اس وبا کی وجہ سے کہہ لیں، اللہ کے اپنے حکم اور منشا کے مطابق کہہ لیں، اور ٹیلی ویژن پہ ناظرین آپ ساتھ ساتھ لائیو وہ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں جو حج کے آج کے مبارک دن کے حوالے سے ہیں. حاجی جو ہیں وہ میدان عرفات کی طرف، عرفات کے میدان کے مناظر، عرفات کے میدان میں آج جو تجلیات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برس رہی ہیں، یہ سارے خوبصورت اور تابناک مناظر جو ہیں وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہماری اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف. حافظ صاحب جو حج کا ایک عالمگیری اور اجتماعی ایک تشخص اور پہچان تھی، وہ اس دفعہ بہرحال اس وبا کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. منتخب اور محدود افراد کو ہی اجازت دی گئی ہے حج کرنے کے لیے. تو ایک منظر وہ ہے جو ہم سال ہر سال سے اپنے بچپن کے دن سے آج تک دیکھتے ہیں کہ میدان عرفات جو ہے وہ 35 لاکھ فرزندان توحید سے بھرا ہوتا ہے. آج وہ عنصر وہاں موجود نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. میں آپ کے سوال سے پہلے چند باتیں یوم عرفہ کے حوالے سے ایک دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ ارشاد. کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی رحمت اپنی شان کے لائق ہر رات کو جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ اپنا نزول جلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. اور لوگوں سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی بخشش طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا. اور اس کے علاوہ مختلف راتیں ہیں، شب قدر ہے اور شب برات ہے اور مختلف راتیں ہیں. لیکن کسی دن کے حوالے سے ایسی روایت نہیں ہے کہ اللہ کا دن کے وقت کوئی ایسا نزول جلال ہوتا ہے. اور صرف یوم عرفہ کو یہ شان اور مقام حاصل ہے کہ اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نزول جلال فرماتا ہے، اور اس کی شان اور عظمت مزید بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا کہ جناب قرآن کی ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہود کے متعلق آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اور جس دن وہ نازل ہوئی ہے ہمارے لیے وہ بڑا وقت والا دن ہوتا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھی وہ کون سا دن ہے اور کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا جی وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آج کے دن دین مکمل ہو گیا، نعمت اللہ کی پوری ہو گئی اور اللہ نے دین اسلام کو منتخب فرمایا اور پسند فرمایا ہمارے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس دن یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس دن ہماری دو عیدیں تھیں. ایک تو یوم جمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ایک یوم عرفہ تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی شان اور اس کا مقام بہت بلند ہے. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جل مجدہ کی رضا کے سامنے سر جھکا لینا، سر تسلیم خم کر لینے کا نام ہی اطاعت ہے، اور حج بھی اسی کا ایک رخ ہے. اور اللہ تعالیٰ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنے ان منتخب بندوں میں سے مزید کو چھانٹی فرمایا اور منتخب فرما لیا. اچھا اور یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. 30% جو سعودیہ سے رہنے والے لوگ ہیں اور 70% غیر ملکی لوگ جو وہاں بھی مقیم ہیں وہ حج کریں گے, اور یہ بڑی سعادت مندی ہے. قبلہ نقشبندی صاحب جب کلام پڑھ رہے تھے تو 2018 میں مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی, تو میں وہ یوم عرفہ کے اس کیفیت میں تھا کہ جب وہ وقت تھا اور اتنی مخلوق تھی, اور یقین کیجئے واقعتاً وہ کیفیت تھی جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں تھی, توجہ صرف اپنی دعاؤں کی طرف اور اللہ کی التجا کی. صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم سرور صاحب سے ایک اور کلام میں شامل کر بالکل لیں بالکل تاکہ پھر یادیں تازہ ہو جائیں ہماری. ایک گزارش جی خیر صاحب. آپ نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا, علامہ نے خوبصورت اس کی وجہ بیان کر دی ہے. ارشاد ہو. وہ کہتے ہیں کہ حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو, میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. سبحان اللہ آتش بھڑک اٹھتی ہے. جی جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب جلوہ فرمائیں. جی بسم اللہ جی, عطا ہو. ماشاءاللہ ٹھیک. ہر چیز جو ہے وہ مرکز محبت ہوتی ہے. واہ واہ. تو غلاف کعبہ کے حوالے سے چند اشعار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کی شان بڑھاتا ہے غلاف کعبہ, حسن کی شان بڑھاتا ہے غلاف کعبہ, خوب آنکھوں کو لبھاتا ہے غلاف کعبہ. بھول جاتے ہیں مجھے حسن کے سارے منظر, بھول جاتے ہیں مجھے حسن کے سارے منظر, جب میرے سامنے آتا ہے غلاف کعبہ, جب میرے سامنے آتا ہے غلاف کعبہ, پیاس بجھتی ہی نہیں اس کی زیارت کر کے, تشنگی اور بڑھاتا ہے غلاف کعبہ, تشنگی اور بڑھاتا ہے غلاف کعبہ. کتنی فریادوں کے کلزم یہاں ضم ہوتے ہیں, دم بدم فیض لٹاتا ہے غلاف کعبہ, دم بدم فیض لٹاتا ہے غلاف کعبہ.
جذب ہوتے ہیں یہاں اشک ندامت کتنے کیسے دامن میں چھپاتا ہے غلاف کعبہ کوئی ہاتھوں میں اسے تھام کے رو دیتا ہے کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے غلاف کعبہ ایک تسکین مجھے جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ یوم عرفہ آج کا فضیلت مآب دن، اور ہماری حاضری ہے آج ARYQ-TV پر سال ہر سال کی یہ خوبصورت روایت۔ ہم دعا گو ہیں اپنے مشفق اور مہربان چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کے، وہ وسیلہ بنتے ہیں ہم سب فقیروں کا ان تمام خوبصورت ایام پر اپنی اپنی حاضری اور نوکری پیش کرنے کا۔ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے انتہائی مشفق، مہربان اور فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم المرتبت ثنا خان رسول جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام روفی ورحمۃ صاحب، اللہ آج حج کی اس خاص رکن کے دن پر آپ کا خیر مقدم، بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کا بھی خیر مقدم، اسرار احمد اور علی رضا، عقیل احمد، آپ ساروں کی خدمت میں السلام علیکم، سلامت رہیے، آمد کا شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ آج یوم عرفہ، آج کی فضیلت، برکت، رحمت ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ آج علماء کی بھی ایک خوبصورت انجمن، اور کیا شاندار بزم سخن ہے آج یہاں ARYQ-TV پر داتا کی نگری لاہور سے۔ مجھے بڑھنا ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، اس سال جن لوگوں پر حج فرض تھا، یعنی کہ جو اس سال فرضیت والی کیٹیگری میں آئے، جن کو اللہ نے استطاعت دی اور ان کو وسائل میسر ہوئے اور وہ حج کے جانے کی تیاریوں میں تھے، لیکن اس آزمائش کی وجہ سے بہرحال وہ اس فرض کو ادا کرنے سے قاصر ہو گئے، اب اس بارے میں شریعت کیا حکم کرتی ہے؟ ان کی فرضیت برقرار رہے گی؟ اگلے سال کریں؟ کیسے کریں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا تھا سبحان اللہ۔ کہ یہ جو جدائی ہے، فراق ہے، اس میں تڑپنے کا اپنا لطف ہے۔ اس لیے حج کو ایک محض فریضہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے جی، بلکہ یہ حکمتوں سے لبریز عاشقانہ عبادت کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان جس میں عاشق اپنے مختلف زندگی کے مرحلے طے کرتا ہے، اور فراق میں جو مرحلے طے ہوتے ہیں وہ وصال میں نہیں ہوتے۔ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے، اور صدیاں بندہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اس سال نہیں جا سکے وہ تڑپ رہے ہیں، اور ہمیں ان کے اس فراق کا احساس بھی ہے، اور ہم ان کے کرب میں شریک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں غالباً ہے، کہ افضل الاعمال جو ہے فرض کی ادائیگی کے بعد وہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادخال السرور علی مسلم، اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں فرائض کی ادائیگی کے فرائض بعد۔ کی ادائیگی کے بعد جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، افضل ترین عمل ہے، وہ ہے کسی مسلمان دکھی دل کو کے اندر خوشی داخل کرنا۔ کیا کہنا۔ تو ظاہر ہے جس کرب سے، پینڈیمک سے جس سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کی صورت میں، بے شمار لوگ دکھی ہوئے، سفید پوش لوگ پریشان ہیں، اور جو تھے ہی بیچارے دہاڑی دار اللہ، اور لاک ڈاؤن کا شکار ہوئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بزنس تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اب اس سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی قاصر ہیں۔ جو دینے والے ہاتھ تھے وہ لینے والے بن گئے۔ اللہ، تو ایسی حالت میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو دوست نہیں جا سکے وہ اس طرف توجہ کرے اور اس طرف خرچ کرے۔
جی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بہت اور خوبصورت اس ڈاکٹر کے صاحب۔ ساتھ جو جی، جی، فریضہ ہے ٹھیک۔ فریضہ ہے استطاعت کے اوپر. اگلے سال پھر استطاعت ہوگی، صاحب استطاعت ہوگا تو پھر جا سکتے حج ہیں۔ فرض ہوگا. بہت خوبصورت اگر ڈاکٹر صاحب، آپ استطاعت کی ختم ہو گئی تو ظاہر ایک ہے. بڑی خوبصورت بات مجھے بڑا لطف آیا کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشقت کا نام ہے حج، جی. لیکن آپ نے کہا یہ عاشق کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے. اور اس میں مفتی صاحب قبلہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں، آپ کی گفتگو سے ہمارے احوال بھی اور اعمال درست ہوتے ہیں. تو اس میں میں چاہوں گا کہ کہیں اللہ کی بندی کی یادیں نظر آ رہی ہیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، کہیں اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں. کیا یہ مشقت کا نام ہے کہ یہ عشق کا نام ہے؟ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے قاری صاحب، جی فائز صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ جس نقطے پر پہنچ گئے، یہ سارا سفر ہے ہی سفر دیوانگی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ وہاں انداز نہیں دیکھتے، دیوانوں کے انداز ہیں، یہ عقل والوں کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ننگے سار اور ننگے پاؤں جی اور 2 انسلی چادریں، یہاں ہم کتنے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھے ہیں، ٹھیک. تو وہاں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ واہ واہ واہ، یہ شیفتگی ہے، وارفتگی ہے، دیوانگی ہے. واہ واہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. واہ 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 واہ. یہ وہ بات ہے. یہ سارا سفر حج جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو 3 بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا جو ہمارے ناظرین جانتے ہیں. فَأَتَمَّهُنْ، اللہ. ہائی فرسٹ ڈویژن میں انہوں نے اس کو پاس کیا. واہ واہ واہ. تو اللہ نے فرمایا انی جائلک للناس اماما، ہاں اے میرے خلیل اب میں تجھے انعام دیتا ہوں، واہ واہ، انسانیت کی امامت کا تاج تیرے سر پہ سجا رہا ہوں. اللہ. سبحان اللہ. انسانیت کا امام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کریم آقا کو بھی حکم تھا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. حنیفہ. تو وہ انعام یوں ملا کہ حج کے اس کیمرے میں اللہ نے اپنے خلیل اور اپنے خلیل کے گھرانے کی اداؤں کو محفوظ کر دیا ہے واہ واہ. کہ جہاں وہ کھڑے ہوئے کہا تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں وہ دوڑے ہیں وہاں دوڑو، جہاں بیٹھ گئے ہیں وہاں بیٹھو، میدان میں چلے گئے وہ اپنے کسی مقصد کے لیے گئے تھے، تمہیں ضرورت نہیں بھی ہے تو وہاں جاؤ، کیونکہ میرے یار نے جو ایسا کیا ہے، میرے خلیل نے جو ایسا کیا ہے. تو جب تک ان اداؤں کو اپناؤ گے نہیں، میں اس وقت. اچھا اس کے اندر ایک اور بات آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑنا پسند نہیں ہے. واہ واہ. تکبر، کبریائی اللہ کی چادر ہے. لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ حکم دیتا ہے کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، لیکن این اللہ کے گھر میں طواف کعبہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر احرام کی حالت میں کہا وہاں رمل کرو، اکڑ کے چلو، ذرا سینہ نکال کے اور گد سے اٹھا کے ذرا اکڑ کے چلو. یا اللہ یہاں اکڑنا کیوں پسند ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یار کے یاروں کی ادا ہے، یہاں یار کے یاروں کی ادا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ، یہ ساری اتباع رسول بھی ہے، اتباع رسول بھی ہے. جی بالکل، وہ ہے ملت خلیل اور اسوہ رسول. میرے آقا علیہ السلام نے تو اس کو امبوز بھی کیا اور ایکسٹینڈ بھی کیا. اب وہی تھا کہ آگے آپ دیکھیے نا، اس میں ایک بات کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے نا تو صحابہ وہاں گئے اور وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی تو مکے والوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہم سے لڑیں گے، کمزور نحیف لاغر لاچار. تو ادھر حج کرنے کے لیے سرکار تشریف لائے نا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا اکڑ کے سینہ نکال کے چلو نا، ان کو پتہ چلے محمد کے غلام کبھی کمزور نہیں ہوتے. یہ ہے ہی اداؤں کا نام. کمال کر دیا، کیا کہنے. سلامت رہیے مفتی صاحب. ناظرین، مفتی صاحب کی گفتگو نے الحمدللہ پوری ٹرانسمیشن میں ایک زندگی بھر دی. ایک دم سے ماحول جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اور حج کے ہر سال کے موقع پر وہی ادائیں جو اللہ کے نیک اور پیاروں کی ادائیں ہیں وہ دہراتے ہیں پوری دنیا کے فرزندان توحید. تو میں اپنے ایوان کی خدمت میں ایک فارسی کے شعر سے حاضری دیتا ہوا آگے بڑھوں گا. خواجہ صاحب آپ سے، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، روفی صاحب اور قاری صاحب دیکھیے گا کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پارینہ را. میں اپنے ناظرین کے لیے اس کا ترجمہ رکھ دوں تاکہ آپ کو مزید فہم ہو کہ اگر تو دل کے داغوں کو تازہ رکھنا چاہتا ہے تو قصہ عشق و محبت کو کبھی کبھی دہرا لیا کر.
واہ 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 واہ، اس کو دہرا لیا کر ہم ساری ادائیں دہرا رہے ہیں سبحان اسی اللہ۔ قصہ عشق و محبت کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے دل کے داغ کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں پڑھنا ہے جناب حافظ محمد عرفان اللہ صاحب کی جانب. اللہ کا حکم قرآن میں بار بار یہی ہے کہ ان اداؤں کو ریپیٹ کیا کرو، ان کا تذکرہ کیا کرو. سبحان وَذْكُرْ اللہ، فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. یہ اللہ کا حکم ہے یہاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر. سبحان شکریہ اللہ. مفتی کیا صاحب، کہنے مفتی صاحب. آپ کی جو بر وقت اصلاح ہے ہمارے لیے یہ بہت کام کی شے اور زیادہ راہ بندی ہے. حافظ صاحب قبلہ ابھی سرور صاحب جب کلام پیش کر رہے تھے تو غلاف کعبہ کی وہ تبدیلی کی ایک جو شاندار تقریب ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ناظرین نے اسکرین پر ملاحظہ کی. تو کیا یہ جو تبدیلی کی غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب اور رسم ہے یہ عہد رسالت سے جاری ہے یا بعد میں شروع ہوئی؟ اس کا کچھ تاریخی پس منظر اگر آپ ارشاد بسم اللہ فرمائیں تو. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا جو مقدس گھر ہے اس کا تقدس یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح اس کی تعمیر فرمائی اور پھر اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے تعمیر فرمائی، اسی وقت سے اس کا تقدس لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کیا گیا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے. بالکل اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی وہ ہستی ہیں جنہوں نے کعبہ شریف کو غلاف دیا. یعنی یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سیرت اور اسوہ ہے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا. اور پھر حضور علیہ السلام کے آبا میں حضرت عدنان، جناب عدنان کا ایک نام آتا ہے حضور کے آبا میں. ان کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی غلاف کعبہ کو تبدیل کیا اور کعبہ شریف پر غلاف چڑھایا. اور پھر اس کے بعد یمن کا بادشاہ طبہ اسد، اس کا نام روایات میں آتا ہے، انہوں نے کعبہ شریف کو غلاف دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جو حیات طیبہ کے ایام مبارکہ ہے اس میں جب قریش نے تعمیر کی حضور کے جوانی کے ایام میں اور حضور علیہ السلام کا وہ معروف واقعہ جس میں حجر اسود حضور علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ قریش نے کعبہ پر غلاف جو ہے وہ چڑھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ غلاف کعبہ چڑھایا. اس سے پہلے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گم ہو جاتے ہیں اور حضور کی دادی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ یہ نظر مانتی ہیں کہ اگر مجھے میرا بیٹا سلامت واپس مل گیا تو میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاؤں گی. تو پھر ان کے ملنے پر وہ بھی غلاف چڑھاتے ہیں. یعنی یہ ایک سفر ہے غلاف کعبہ، جس طرح کعبہ کی تاریخ ہے اسی طرح غلاف کر کی رہے ہیں. تاریخ ہے. خوبصورت حسین ذکر غلاف کعبہ کا آپ دیکھیں ٹی وی سکرین پہ، آپ دیکھیں کہ یہ حسین منظر دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے. ایسے لگ رہا ہے سارا نور سمٹ کا حرم کعبہ میں آ گیا. رفیع صاحب یقین کریں، خدا کی قسم ایسے لگ رہا ہے کہ سارا نور سمٹ کے نا حرم کعبہ میں. یہ خوبصورت، یہ صبح غلاف کعبہ کی تقریب ہوئی الحمدللہ اور کیا خوبصورت مناظر ہیں. اور یقین کریں خوش بخت وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے چہروں پر غلاف کعبہ کو مس کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جہاں جہاں غلاف کعبہ لگ جاتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول اس وجود میں شامل ہو جاتا ہے. رفیع قبلہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور آپ کی آواز تو لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کر رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا محبت کے ساتھ ہمیں ہر میں کعبے لے چلیں. ایک دفعہ سارے مل کے تلبیہ کہیں گے. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ کرم اللہ 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 کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم اللہ 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 کرم.
سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، ہیبت ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم۔